السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے رشوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ رشوت لینا اور دینا دونوں جرم ہیں۔ رشوت دینے والے کے پیش نظر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے، اور ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی خاطر دوسروں کو گناہ پر اکساتا ہے۔ بادِ نظر میں جائز کام کرنے کے لیے رشوت دینے کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن حقیقت کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ وہ متعلقہ افسر یا کلرک کو یا کسی بھی اہلکار کو ایک بری عادت کا چسکا ڈال رہا ہوتا ہے، جو بعد میں جائز کام کرنے کے لیے بھی دوسروں کی جیب پر نظر رکھے گا اور کوئی کام بھی رشوت لیے بغیر نہیں کرے گا۔ اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی اور عوام تنگ ہو جائے گی۔ انہیں اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگی۔ رشوت لینے والا پیسوں کے لالچ میں آ کر انصاف کا جو دامن ہے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، اور جب انصاف نہیں ہوگا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ معاشرے کا جو امن چین ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ افسروں کو ڈالیاں، پیٹیاں یا تحفے دیتے ہیں، لیکن پس پشت ان کی غرض اپنے جائز اور ناجائز کام کرانا ہوتی ہے۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ایسے تحفے تحائف کو بھی اسلام میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور یہ رشوت دینے کی زد میں آتے ہیں۔ ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی ملک میں جب رشوت کا دورہ ہو جاتا ہے تو وہاں کے عوام کا جو ضمیر ہے مردہ اور روح گندی ہو جاتی ہے۔ وہاں کا جو پھر معاشرہ ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو نظام کاروبار تعطل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ بات نکل گئی کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں، تو پھر پیچھے اور کوئی چیز نہیں رہتی کہ بندہ اس فعل کو کرے۔ یہ کام انتہائی ناپسندیدہ ہے، بہت برا ہے۔ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ رشوت ایک ایسا فعل ہے جو غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اب جس نے کوئی جائز کام کروانا ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے دینے کے لیے نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا۔ اور دیکھا جائے تو آج کل ہو بھی یہی رہا ہے، تھانوں کے اندر بھی یہی ہے، عوام الناس کے اندر بھی یہی ہے۔ جو طاقتور ہے اس کی بات کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے، غریب حق پر بھی ہو تو اس کی بات کو کوئی اچھی طرح سنتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بگاڑ ہے۔ تو ہم نے اچھے مسلمان بننے کے لیے ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ بالکل چھوڑ دینے ہیں جسے ہمیں منع کیا گیا، تب ہم ایک اچھے مسلمان بنیں گے۔ تو پہلی کوشش ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنی ہے، اپنے آپ سے شروع کرنی ہے۔ ہم نے کسی بھی افیسر کو، اہلکار کو، کسی وڈیرے کو، ذمہ دار کو، کسی بھی طاقتور بندے کو اس طرح کے لالچ نہیں ڈالنے کہ وہ ہماری جو کسی اور کی حق بات سننے کے لیے بھی اس کو رشوت دینی پڑے۔ تو نہ رشوت دیا کریں، نہ لیا کریں۔ یہ دونوں چیزیں اسلام کے بالکل مخالف ہیں۔ اس سے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ، فتنہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، اپنے اللہ کے سامنے اپنا منہ دکھانے کے لیے اچھا مسلمان بننا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا حساب کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے کر کے ایک ایک چیز پوچھنی ہے کہ بتا، میں نے تجھے اس چیز سے منع کیا تھا، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا تھا، تو پھر کیا تکلیف تھی تم لوگوں کو، کیا مجبوری تھی تم لوگوں کی کہ تم نے اس برائی کا جو تھا وہ طریقہ اپنایا۔ تو اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ ویورز، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ ہر اسلامک ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم سب اس قافلے کے ساتھ جڑے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔